السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ انسان ساری زندگی بھی لگا رہے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، یعنی اس کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ آپ صرف ایک چیز پر تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اعبدوا ربکم، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب یہاں الفاظ پر ذرا غور کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ رب تمہیں عبادت کا حکم دیتا ہے
تم نے اس عبادت کی، اس رب کی عبادت کرنی ہے کہ الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو پیدا کرنے سے پہلے تمہاری ضروریات زندگی کا انتظام کر دیا تھا۔ دیکھ لیں، انسان ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کو وہ غذا دی جہاں دنیا کی کوئی طاقت غذا نہیں پہنچا سکتی، انتظام کوئی، اور نہ کسی کو آج تک یہ معلوم ہو سکا ہے کہ اس وقت بچے کو کن کن غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو ہر وہ غذا میسر کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، جس کی انسان کو کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسان دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، دیکھیں اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں کہ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، ماں کی چھاتی پر اس کی روزی کے لیے 2 دودھ کی نہریں اللہ پہلے چلا دیتے ہیں۔ آج تک سائنس عاجز ہے اس چیز کا پتہ لگانے سے کہ ان نہروں کا مرکز کون سی چیز ہے، دودھ کہاں سے آتا ہے، اور جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ نہریں خشک ہو جاتی ہیں، دودھ غائب ہو جاتا ہے۔ سائنس آج تک حیران ہے کہ نہ یہ پتہ چل سکا کہ جاری کہاں سے ہوئی، اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ خشک کیسے ہوئی۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ انتظام نہ کرتا تو پھر انسان کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، نرم و نازک ہونٹ ہے، بول یہ نہیں سکتا، اپنی بات کسی کو یہ سمجھا نہیں سکتا، حتیٰ کہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رونے کا سلیقہ بھی اللہ تعالی نے انسان کو سکھلایا ہے۔ نرم و نازک ہونٹ، تو اللہ نے کیسی غذا کا تیرے لیے انتظام کیا؟ وہ دودھ نہ زیادہ گرم تھا کہ تیرے نرم و نازک ہونٹ جل جاتے ہیں، نہ زیادہ ٹھنڈا تھا کہ پینے سے تیرا پیٹ خراب ہو جاتا، سدے پڑ جاتے، تجھے قبض ہو جاتی، تیرا آپریشن کرنا پڑتا۔ فرمایا نہیں، اے انسان میری نعمت کو یاد کر کے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ اللہ کی نعمتیں۔ اب ہم خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں اس وقت لاچار نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، جس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو جب ہم تھوڑا بہت محنت کر سکتے ہیں، ہل ڈل سکتے ہیں، اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں، تو اللہ ہمیں بے سہارا چھوڑے گا؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمتیں، اور ان نعمتوں میں سے اولاد بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے۔ اولاد کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس مال ہے، اولاد نہیں۔ اولاد ہو نا،
یہ غربت بھی انسان بڑی خوشی سے برداشت کر لیتا ہے. جھونپڑی ہو اس میں وہ زندگی خوشحالوں کی طرح بسر کرتا ہے، وہ جھونپڑی اسے جنت کا منظر پیش کرتی ہے. بڑے بڑے محلات ہوں، اولاد نہ ہو تو وہ محلات ایک جنگل کا اور جہنم کا سما پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اے انسان، جس طرح میں نے تجھے دوسری نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے اولاد بھی تجھے بطور نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کر. اگر کوئی انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا جیسے آج ہمیں نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے، وہ اولاد جس نے والدین کا سہارا بننا تھا وہ والدین پر بوجھ بن جاتی. جس نے والدین کے دکھوں کو کم کرنا تھا، ان کی وجہ سے والدین کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے شکایت کرتا ہے کہ حضرت میرا بیٹا نافرمان ہے اور ہے بھی اکیلا، میں اب بوڑھا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے اندر تشریف رکھتے ہیں. جب یہ شکایت ملی فوراً اس نوجوان کو بلایا. وہ نوجوان ڈر گیا کہ عمر فاروق مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیں گے، مجھ پہ سختی کریں گے. جب وہ حاضر ہوا کانپ رہا تھا. کس کی وجہ سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تیرے بڑے باپ نے یہ شکایت کی ہے بھی تو اکیلا، تو والد کو پریشان کرتا ہے، تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس پر غور کریں، توجہ کریں. اگر ہم اس پہ غور کریں گے، ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جو اسباب اس نوجوان نے بیان کیے تھے، تو ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے. ہمیں اپنی پریشانیوں کا حل مل سکتا ہے. اگر ہم غور نہیں کریں گے تو یہ زندگی ہماری مزید اجیرن ہو جائے گی. وہ نوجوان امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، شکایت لے کے میں نہیں آیا، شکایت میرے بوڑھے باپ نے کی، تو ذرا مجھے یہ بتلائیں یا میرے باپ سے پوچھ لیں کہ کیا جو حق اولاد کے والدین کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے، باپ نے وہ پورے کیے ہیں؟ یہ بات لمبی ہے، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس نوجوان نے پہلے عمر فاروق سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے وہ حقوق بتلائیں جو والد کے ذمے اور والدہ کے ذمے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 حق بتلائے تھے، تو وہ حق سننے کے بعد نوجوان کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے باپ سے پوچھیں کیا ان
حقوں میں سے کوئی ایک حق میرے باپ نے پورا کیا ہے؟ جواب نفی میں تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے کو یہ بات کہی تھی کہ میری عدالت سے اٹھ کے چلا جا. جب تو نے اپنے حق پورے نہیں کیے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اس کا نتیجہ اولاد کی نافرمانی میں ہی نکلنا تھا. اگر تو اپنے حق پورے کرتا، ادا کرتا، تو تیرا بیٹا کبھی تیرا نافرمان نہ ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اولادوں کے نافرمان ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے حق ادا نہیں کرتے. جب حق ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہم دوستیوں میں ضائع کر دیتے ہیں. آج کل یہ موبائل ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. نہ ماں پرواہ کرتی ہے، نہ باپ پرواہ کرتا ہے. باپ کی حالت یہ ہے کہ گھر جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اسے کوئی سروکار نہیں، موبائل سے فرصت نہیں ملتی، موبائل چلاتا رہتا ہے. اور بیوی ہے، اسے بھی بچوں سے کوئی سروکار نہیں، 24 گھنٹے وہ موبائل کا استعمال کرتی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد والدین کے پاس نہیں بیٹھتی. کیوں؟ کہ جب وہ چھوٹی تھی اسے آپ کی ضرورت تھی. آپ نہ اولاد کے پاس بیٹھے، نہ ان سے محبت کا اظہار کیا. وہ وقت ان کا اسی طرح گزر گیا. آپ کو دیکھ کر وہ بھی موبائل کے ساتھ مانوس ہو گئے. تو جب آپ کو ضرورت پڑی تو اب وہ بھی موبائل کے ساتھ مانوس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب ہمیں ضرورت تھی آپ نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، جب آپ کو ضرورت ہے تو ہم آپ کی طرف توجہ کیوں دیں؟ میرے بھائیوں، ذرا سوچے، غور کریں، فکر کریں. یہ کیا ہر گھر کا مسئلہ نہیں؟ کیا اس طرح نہیں؟ کیا جب سے یہ موبائل کا سلسلہ زیادہ ہوا ہے طلاق کی شرح نہیں بڑھی؟ طلاق کی شرح بڑھی ہے. کس لیے؟ اس موبائل کی وجہ سے میاں بیوی میں دوری ہوتی ہے، دوریاں پڑی، معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، اولادیں رک گئی. تو میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اسباب پر غور نہیں کیا کہ آج اولاد ہمارے کہنے میں کیوں نہیں. اس لیے میری یہ نصیحت یاد رکھیں، گھر میں جا کر کے کوشش کریں موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں. اور ضروری کوئی بات ہو وہ کر لیں. یہ میری نصیحت ہے. یہ موبائل کا استعمال بند کریں. ہم بھی موبائل کا استعمال کرتے کرتے تباہ و برباد ہو گئے، طلاق تک نوبت پہنچ گئی، اور اولادیں موبائل کا استعمال کر کر کے وہ ہماری نافرمان ہو گئی، بد کردار ہو گئی، بد زبان ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جو رات کے پچھلے وقت اٹھ کر پچھلی رات اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح مجھے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، کوشش کے باوجود بھی میں ادا نہیں کر سکا. مجھے
جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، کوشش کے باوجود میں نہیں کر سکا، یا اللہ یہ میری تقصیر، میری کمی اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اولاد کا جو حق تھا اپنی طرف سے میں نے اس کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوشش کے باوجود میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکا، تو یا اللہ یہ میرا قصور ہے، میں کمزور ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تب تو الیک، یا اللہ ان گناہوں کی میں تو اسے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کرتے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو رات کی پچھلی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنی تقصیریں میرے سامنے پیش کرتے، اپنی کوتاہیوں کا اظہار کر کے معافی مانگتے۔ ان کوتاہیوں میں سے جو اللہ نے کوتاہیاں نام لے کر ذکر کی، ایک نعمتوں کا شکر ہے کہ یا اللہ میں کما حق ہوں، شکر ادا نہیں کر سکا۔ دوسرے نمبر پر وہ اقرار کرتے ہیں کہ والدین کی خدمت کا حق میں ادا نہیں کر سکا۔ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ اولاد کی تربیت کی اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے، لیکن میں کمزور ہوں، اس میں کمیاں کوتاہیاں باقی رہ گئی، میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تُبْتُ إِلَيْكَ، ان خطاؤں کی، ان کوتاہیوں کی، ان کمیوں کی میں تو اسے معافی مانگتا ہوں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں؟ نہیں، جواب نہیں میں ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بدلا کہ اولاد کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو؟ 7 سال کی عمر میں آپ نے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا تھا 10 سال کے ہو جائے ان کے بستر بھی الگ کر دو، اگر نماز نہیں پڑھتے اب ان پر سختی کرو، ان کی پٹائی کرو۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو قبول کیا؟ آپ نے ایسے کیا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بچوں کو دیکھتے، ان میں کوئی خامی دیکھتے، ان کو جھڑکا نہیں کرتے تھے، ان کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے، پیار سے ان کو سمجھاتے، کہتے بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یا اور کوئی صحابی ابھی بچے تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر انہیں ڈانٹا نہیں، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یہ بائیں ہاتھ کھانے کے لیے نہیں، اللہ نے دائیں ہاتھ کھانے کے لیے بنایا ہے، اور فرمایا اپنے آگے سکھ۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم یا تو جب سمجھانے کا وقت ہے سمجھاتے ہیں نہیں، اگر سمجھانا ہو تو اس پہ ایسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ بچے کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ ہمیں دیکھ کے کامتا ہے، جس کا نتیجہ آج ان حالات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا ہمیں طریقہ بتلایا۔ کیا بتلایا؟ فرمایا کہ رات کے وقت جب کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے بچوں کو اٹھایا کرو۔ آپ 4 سال کے بچوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمر 4.5 سال ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کیا کرتا کہ اللہ کے رسول کب رات کو اٹھتے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھوں۔ 4 سال کا بچہ، 4.5 سال کا بچہ دین کا اتنا شوق ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے۔ کیوں انتظار کرتا ہے؟ کہ ہم نے اسے آزاد کر دیا تھا کہ تو موبائل دیکھتا رہو، ہم نے اسے آزاد کر دیا تھا کہ تو جو مرضی کر، ہم تجھے نہیں پوچھیں گے، تو پھر ہم توقع کریں کہ وہ انتظار کرے ہماری نماز کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنا پڑے گی۔ نشاندہی کے بعد پھر اصلاح کی طرف جانا پڑے گا۔ جب آپ اصلاح کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال ہے، ماں پاس چھوڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے، آپ کی خدمت کرے۔ اس 4 سال کے بچے نے خدمت کیا کرنی تھی؟ خدمت کیا کرنی تھی؟ اصل مسئلہ تربیت کا تھا کہ ماں چاہتی تھی کہ رسول اللہ کے ہاتھوں اس کی تربیت ہو جائے۔ رسول اللہ اس 4 سال کے بچوں کو قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے اٹھا کے ساتھ کھڑا کرتے، ساتھ کھڑا کرتے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ہم نے ایسا کیوں کرنا ہے؟ ہمیں تو خود توفیق نہیں ملتی کہ رات کو ساری رات اس موبائل پہ ہم ضائع کر دیتے، اور جب قیام کا وقت ہوتا ہے، لوگوں اللہ کے سامنے لوگوں کے رونے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ہماری نیند کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھائیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں یہ ذکر کرتے ہیں ایک مجوسی کا واقعہ، کہ مجوسی نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی تھی کہ یہ مسلمان عورت بے کس جو ہمارے پاس تعاون کے لیے آئی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ رات کو سوتی ہے یا اللہ کے سامنے اٹھ کے روتی ہے۔ کہنے لگا، اس نے کہا ہے کہ میں مسلمان پہلی رات سوتے ہیں، پچھلی رات اللہ کے سامنے اٹھ کر روتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجوسی، جو آگ کے پجاری، اللہ کا پجاری نہیں، آگ کا پجاری، یہ مسلمانوں کی صفت بتلا رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بِالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، مسلمان وہ ہے کہ جو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے۔ مستغفرین بالاسحار، یہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں فصل فی حق الیتیم ہے، اس میں یہ بڑا لمبا واقعہ لکھا ہے کہ جس میں ایک مجوسی نے مسلمانوں کی علامت یہ بتلائی ہے کہ پہلی رات کے پہلے حصے میں سوتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں اپنے مالک کے سامنے اٹھ کر روتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم نے ایسا کیا؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی، خود بھی اٹھتے، اولادوں کو بھی اٹھاتے، لیکن معاملہ الٹ ہے، جواب نفی میں ہے۔ لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی شدہ ہے، حضرت فاطمہ شادی شدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا،
حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نہیں مسلسل 6 ماہ رات کے پچھلا حصہ میں جاتے، جا کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جگاتے کہ بیٹا اٹھو، سونے کا وقت ختم ہوا، اللہ کے سامنے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کیا کوئی باپ آج اس طرح کرنے کو تیار ہے؟ اس طرح تو تب وہ کرے گا کہ جب اسے خود عادت ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں تو آج ہم شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ اولادیں کہنے میں نہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، ہمیں شک ہے فلاں جو رشتے دار ہے اس نے ایسے کر دیا۔ بھائی اس رشتے دار نے تجھ پہ کیا کرنا تھا؟ تو سب سے بڑا جادوگر ہے، تو نے اپنا میرا خود غلط کیا، نہ تو انہیں دین کو سمجھا، بلکہ ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہم اولاد کے سامنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دین کا مذاق اڑانا یہ انسان کو اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوہار تھے، اوزار بنایا کرتے، آس جو تھا یہ کافر تھا، اس نے صحابی رسول کا قرضہ دینا تھا، تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قرضہ لینے کے لیے گئے۔ جب قرضہ لینے کے لیے گئے وہ کہنے لگا خباب تیرا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان اٹھایا جائے گا، جب مٹی ہو جائے گا ایک دن اللہ اسے اٹھائیں گے، پھر حساب کتاب لیں گے۔ تو ہنس کے کہتا ہے کہ جب مروں گا نا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو پھر مجھے مال و دولت ملے گا، تو اس وقت تیرا قرضہ چکاؤں گا۔ یہ کہہ کر ساتھ کہہ کا لگا کر کہہ کے لگائے، یعنی دین کا مذاق اڑایا، قیامت کا مذاق اڑایا، رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑایا۔ تو اب نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ یہ خود بھی تباہ و برباد ہوا اور اس کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، ذمہ داری کو پورا کریں۔ جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، اولاد کو نماز کے لیے کہیں، ساتھ لائیں، مساجد کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کریں۔ جتنا مساجد کے ساتھ آپ کی اولادوں کا تعلق مضبوط ہوگا، آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ تو جتنا تعلق اللہ کے گھروں سے ہمارا کمزور ہوگا تو ہم میں سرکشی آئے گی، بغاوت آئے گی، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبت الیک وانی من المسلمین، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جو رات کی پچھلی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنی انقطاعیوں کا اقرار بھی کرتے ہیں اور مجھ سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق بھی مانگتے ہیں۔ بہت سارے محدثین نے اور نیک لوگوں نے اس آیت مبارکہ کے مطابق ایک عجیب بات لکھی ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کی بات ہے، ان کے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عورت امید
جب اللہ اس کو لگاتے ہیں اس وقت اس آیت مبارکہ کی کثرت سے تلاوت شروع کر دیتی ہے، تلاوت کرتی چلی جاتی ہے۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ 40 سال تک وہ بچہ ہو جائے تو پھر اس آیت کی تلاوت وہ بند کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عورت اس آیت مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرتی ہے امید سے لے کے آخر تک، تو ہمارا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اللہ اسے نیک اور صحت مند اولاد عطا کرتا ہے۔ اولاد نیک بھی ہوتی ہے اور صحت مند بھی ہوتی ہے۔ تو جو عورت اتنا اہتمام کرے وہ کبھی بے نماز نہیں ہو سکتی، وہ کبھی تہجد کی تارک نہیں ہو سکتی، اور جو اہتمام نہیں کرے گی وہ بے نماز بھی ہو سکتی ہے، تہجد کی تارک بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں توجہ دینی چاہیے اولاد کی تربیت کی طرف۔ اب آخری بات سن لیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک ہم اثر تھا، دوست تھا، ہم عمر تھے۔ امام صاحب کی والدہ کا یہ طرز عمل تھا کہ چونکہ باپ نہیں تھا، تربیت والدہ نے کی کہ تہجد کے وقت اپنے بچے کو اٹھانا نماز تہجد کے لیے، تہجد سے فارغ ہو کر کے پھر بچے کو مسجد میں چھوڑ کے آنا تاکہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے۔ جو پڑوسیوں میں ان کا ہم اثر تھا، ہم عمر تھا، یہ اکٹھے کھیلا کرتے، اس کی والدہ نے کہنا یہ چھوٹا بچہ ہے، ساری عمر پڑھنا ہی ہے نا۔ اس کی والدہ نے کوئی توجہ نہیں دی اپنے بچے کی طرف، لیکن ادھر توجہ تھی۔ تو دونوں کا فرق کیا نکلا؟ فرق یہ ہوا احمد امام وقت بنا، بہت بڑا محدث بن گیا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ وقت کا بہت بڑا ڈاکو بن گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم تربیت کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، تو اس کا پھل بھی ثمر بھی اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔